الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست میں حضور پرنور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یازدہ اسماء شریفہ کا ذکر ہوگا. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 11 اسماء جو مشہور زمانہ ہیں، اور ان اسماء شریفہ سے توسل کرنا، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کرنا اور اپنی مرادیں پانا، یہ مشائخ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول رہا ہے. تو مختلف کتابوں میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 11 اسماء ہیں وہ مختلف نقل ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے ایک سوال کیا کہ پیران پیر، حضرت پیران پیر دستگیر کے 11 نام کیا کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء شریفہ یہ ہیں: سید محی الدین، سلطان محی الدین، قطب محی الدین، خواجہ محی الدین، مخدوم محی الدین، ولی محی الدین، بادشاہ محی الدین، شیخ محی الدین، مولانا محی الدین، غوث محی الدین، خلیل محی الدین. یہ اعلیٰ حضرت نے 11 اسماء ارشاد فرمائے سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو ان اسماء شریفہ کو پڑھنے اور ان سے توسل کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا، ان اسماء کو ایسے ہی بلا کم و کاست اس طریقے سے پڑھ لیا جائے، اور پہلے 11 مرتبہ درود غوثیہ پڑھے، پھر اس طریقے سے 11 مرتبہ ان اسماء کو پڑھے، اور اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا اللہ تعالیٰ کی جناب میں نہایت عاجزی کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ کہ ایک ایسے اللہ کے مقبول بندے کے اسماء شریفہ کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کہ ان اسماء شریفہ کی برکت سے ہماری جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرمائے گا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اسماء شریفہ جو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمائے، ان کو پڑھنے کا ایک طریقہ فقیر یہاں پہ یہ عرض کرتا ہے. تو ایک تو وہ طریقہ جو بھی ہم نے عرض کیا، اور اس کا ایک دوسرا طریقہ انہی اسماء کو، یعنی انہی اسماء شریفہ جو 11 اسماء شریفہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمائے، ان کو پڑھنے کا فقیر ایک طریقہ یہ عرض کرتا ہے کہ پہلے 11 مرتبہ درود غوثیہ پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الہی بعزت و بحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم سید محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک اسم ہوا. ایسے ہی 10 اسماء کو مزید اسی طریقے سے پڑھ لیں گے. حصول برکت کے لیے اس نشست میں ہم 11 اسماء مبارکہ، اسماء شریفہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھتے ہیں. الہی بعزت و بحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم سلطان محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. الہی بعزت و بحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم قطب محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. الہی بعزت و بحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم خواجہ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. الہی بعزت و بحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم مخدوم
محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ الہی بعزت و بحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم ولی محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ الہی بعزت و بحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم بادشاہ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ الہی بعزت و بحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ الہی بعزت و بحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم مولانا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ الہی بعزت و بحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم غوث محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ الہی بعزت و بحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم خلیل محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد طہ و یاسین و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اسماء شریفہ کی برکت سے ہم سب کی جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرمائے۔ ان اسماء شریفہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس طریقے سے جیسے ابھی فقیر نے عرض کیا، پڑھ کر کے بتایا۔ پہلے 11 مرتبہ درود غوثیہ پڑھیں گے، پھر 11 مرتبہ ان اسماء شریفہ کو اس طریقے سے پڑھ کر کے جس مقصد کے لیے چاہے دعا کرے اللہ تعالیٰ مستجاب کرے گا، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء شریفہ کی برکت سے سب مرادیں پوری ہوں گی۔ تو اس کو بتائیں اپنے دوست احباب میں جو غلامان غوث اعظم ہیں ان تک پہنچا دیں، اور یہ پڑھے۔ یہ ہمارے سلسلہ میں حضور غوث العظم کے اسماء شریفہ سے توسل کا ایک طریقہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تا قیام قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا ہم اپنے گلے میں ڈال کر کے یوں ہی فخر کرتے رہیں گی، ہماری اولاد بھی اسی غلامی پر فخر کرتی رہیں گی اور نازا رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں قبول فرمائے، اور میرے تمام احباب کو اور میری آل اولاد اور میری آنے والی تمام نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث العظم کی غلامی میں قبول فرما لے، اور ہمیں سرکار کا سچا غلام بنائے رکھے، اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔